بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں نظر آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا سمجھے کہ اندھیرے میں نظر آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے بہت روشن۔ یہاں دو قسمیں بیان ہوئی، ایک آسمان کی اور دوسری ستاروں کی۔ آسمان کی قسم، دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آسمان کی قسم۔ کبھی ہم غور کریں کہ یہ آسمان کیا ہے۔ ہم تو اس کرۂ زمین پر ہیں، اور پھر اس کے بعد فضا ہے، پھر خلا ہے، پھر ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے۔ ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ گیلیکسیز، ایک الگ جہان ہے پورا۔ اگر وہاں خلا سے اس دنیا کو دیکھیں جس میں ہم رہتے ہیں، تو ایک ذرے کا چوتھا حصہ، بہت چھوٹی سی ایک دنیا، جس میں 7 بر اعظم، پھر ان بر اعظموں میں ہمارا یہ ملک، پھر صوبہ، شہر۔ ہم کتنا اس کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن وہ جہان کیا ہے، اس کی دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ اب تک تو سائنسدان جو پہنچے ہیں، وہ تو 1% بھی جو ہے وہ دریافت ابھی تک، وہ بھی انہیں یقین نہیں ہے کہ اتنا دریافت کر پائے ہیں کہ کتنا بڑا جہان۔ یہ 7 آسمان، ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے، یہ بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سہارے کے۔ مطلب ہم ایک گھر بھی یہ بناتے ہیں تو کتنے پلر ہیں اس میں، کتنے ستون ہیں۔ وہ آسمان کتنا بڑا ہے جو ہمارے سروں پر ہے، پھر کتنے سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں، سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو اس کی رفتار ہے، جس رفتار سے یہ گھوم رہی ہے، وہ 1670 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے۔ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چائے پی رہے ہیں، کافی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام سے بیٹھے ہوئے، ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہا۔ اور یہ زمین صرف 1 سیکنڈ کے لیے اگر رک جائے نا، سب کچھ ختم ہو جائے۔ مطلب ایک گاڑی ہم چلاتے ہیں روڈ پر، وہ کیا اسپیڈ ہوتی ہے؟ 100، 120، 140 کی اسپیڈ۔ اگر وہ بریک اچانک کوئی مار دے تو کام ہو جاتا۔ تو یہ 1670 کلومیٹر کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے۔ کیا نظام ہے! کبھی غور کرے بندہ اس جہان کے بارے میں۔ اور میں قربان جاؤں اپنے سونے رب پر کہ وہ ادنا جنتی جو سب سے آخر میں داخل جنت ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ اسے دی جائے گی جنت۔ تو اس کی کائنات کتنی بڑی، اور وہ عالمین کا رب ہے۔ ہم یہاں چھوٹی چھوٹی 1-1 انچ کی جگہ پر کٹ مرتے ہیں، لڑ مرتے ہیں، ختم ہو جاتے۔ خالق نے اپنے بندوں کے لیے کیسا جہان رکھا ہے، کیسی نعمتیں رکھی۔ اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا کرسٹل ہے کہ اس کے اوپر بھی آسمان ہے۔ جو سیارے، جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی آسمان کے نیچے ہوں، ہو سکتا ہے وہ دوسرے آسمان پر ہوں۔ اس کے اذن کے بغیر تو کوئی جا نہیں سکتا۔ دعوت فکر ہے، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں نظر آنے والے کی۔ اور یہ النجم الثاقب کیا ہے؟ جیسے ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں وہ اسے ٹوٹا ہوا تارا بھی کہتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ تارا جو ہے ٹوٹا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک نظام ہے خالق کائنات کا۔ جیسے آج کل تو وار چل رہی ہے، آسان ہے اس کو سمجھنا۔ جو نظام ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرسیپٹ کر لیا اس نے کسی میزائل کو، کوئی میزائل آ رہا ہو تو اس کو اگر وہاں کوئی سسٹم لگا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ انٹرسیپٹ کرتا ہے، مار دیتا ہے، گرا دیتا ہے فضا میں ہی۔ تو وہاں بھی ایک نظام ہے۔ پہلے قرآن کریم نے یہ بات بتائی،
اب سائنس اس کی اپنی توجیحات بیان کرتی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے تھے، اوپر بلند ہوتے، اور وہاں جا کر وہ خبریں سنتے تھے اور آ کر کاہنوں کو بتاتے، اور وہ اس کے اندر ظاہر شیاطین ہے تو وہ کوئی صحیح 100% خبر تو لا کے نہیں دیں گے، وہ اپنی بھی اس میں ملا جلا کے بتا دیتے، اور کاہن جو ہے وہ لوگوں کو وہ خبریں بتاتے۔ لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین کا جانا بند ہو گیا، جو بھی اب جاتا ہے اس پر وہاں سے شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ دیکھیں حفاظت کا کیسا انتظام ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائنس نے اور باقی چیزوں نے بھی جو حفاظت کے لیے میزائل اور انٹرسیپٹ کرنے والے جو یہ جو ڈوم بنائے ہیں، یہ بھی وہیں سے لیے انہوں نے کہ بھئی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے شہاب ثاقب کبھی آپ کو نظر آئے تو وہ بھی اسی طرح میزائل کی طرح ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی پکچر آپ دیکھیں وہی سیم۔ اور چونکہ آج کل میزائل ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں زیادہ آسان ہو رہا ہے سمجھنا بات کو، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم میں پہلے ارشاد فرمائی کہ النجم الثاقب، وہ ستارہ بہت روشن ہے، اور وہ ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور ستارے بھی ہو سکتے ہیں، پورا ایک جہان ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ آسمان کی حفاظت کا بھی ایک انتظام ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کو کراس کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی تک جو سائنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ سولر سسٹم سے ہی آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ جو ہمارا ملکی وے ہے اور یہ جو گلیکسی ہے اس کو کراس کرنا ہو، پھر ایک جہان ہے۔ ہم لوگ تو کراچی میں رہتے ہیں، تو یہاں تو چونکہ نیچے اتنی لائٹ ہے تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا یہ ستارے سیارے کبھی، لیکن کبھی کسی ایسے مقام پہ آپ جائیں، یا ہماری بچپن کی یادیں ہیں، ہم تو ستاروں سے باتیں کرتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ 3 ایک ساتھ ہیں، یہ ایسے ہے۔ اب تو اتنی فضائی آلودگی ہے کہ ستارے بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن میں نے الحمدللہ ایسے بھی مقامات پہ رات گزاری کہ جہاں 4 اسٹار نہیں، 7 اسٹار نہیں، بلکہ ملین بلین ٹریلین اسٹار نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ جہان ہی کچھ اور ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے ایک بڑا خوبصورت مقام ہے، اس کو کہتے ہیں فیری میڈوز۔ اگر کبھی اس بلند مقام پہ رات گزارنے کا کسی کو موقع ملے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ستارے یوں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ قرآن کریم میں دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ تفکر اور تدبر کی دعوت ہے، ذرا جہان پہ غور تو کرو۔ قسم ارشاد فرما کر جو جواب قسم ہے وہ فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان تعینات نہ ہو۔ کمال بات ہے، اللہ نے انسان کے لیے ہر جان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے۔ مطلب ایک تو آپ دیکھیں، اگر ہم باہر دیکھیں، اگر یہ ہوا ذرا سا تیز چل جائے، اس میں آکسیجن کی مقدار اوپر نیچے ہو جائے تو لوگ زندہ رہیں گے؟ پانی بہت زیادہ آ جائے یا ختم ہو جائے، جیسے طوفان نوح میں آیا، کوئی بچا؟ یا بالکل ہی ختم ہو جائے تو کوئی بچے گا؟ پھر باقی چیزوں میں آپ دیکھیے، اور پھر اندر ذرا غور کریں، ہمارے جسم کے اندر کتنے بیکٹیریا ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں جو آپس میں فائٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی اس اندر کے جہان، ایک تو اس جہان کی دعوت دی گئی، اب اس جہان پر اپنی باڈی پر جو ہے ایک تو وہ حفاظت ہو رہی ہے، اور یہاں حفاظت کا کیسا انتظام ہے، یقین جانیے۔ کبھی خلیے دیکھیں، اب تو ڈی این اے نے بھی یہ بات ثابت کی کہ ہر سیل، ہر خلیہ اپنے اندر ایک زندگی رکھتا ہے، پورا ڈیٹا ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں ہم کہ کیا کچھ ہے ہمارے اندر، کیسا جہان ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی، جہاں اس آسمان کی حفاظت کا انتظام ہے، وہاں اے بندے تیری حفاظت کا بھی انتظام ہے۔ فرشتے مقرر ہیں، جب تک موت نہیں آنی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر بندہ جا رہا ہوتا، لگتا ہے کسی نے دھکا دے دیا، آپ کو بچا دیا۔ جب تک موت نہیں آنی آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔
اور ان بیماریوں سے بھی ہو رہی ہے. ہاں بیماری اس کے حکم سے، اگر انسان کا وقت ہو گیا اور جانا ہے اور بیمار بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن حفاظت کا انتظام ہے. یہ جو بیماریاں بہت زیادہ ہو گئیں، یہ ہم اس کے نظام کے خلاف چل رہے ہیں، جس کے سبب سے بہت سارے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں. پھر دیکھیے آپ، صرف حفاظت کے لیے فرشتے ہی نہیں ہیں وہ جو حفاظت پر مامور ہیں، بلکہ فرمایا کرامن کاتبین، یہ 2 معزز فرشتے بھی ہر انسان کے ساتھ ہیں. کون سے فرشتے؟ کرامن کا مطلب ہوتا ہے اکرام والے، معزز، بڑے آفیسر، عام فرشتے نہیں ہیں. کرامن کاتبین مطلب اکرام والے فرشتے ہمارے ساتھ 2 تو وہ ہیں، اور باقی جو حفاظت پر مامور ہیں. ایک انسان کے لیے کتنا اہتمام ہے، کبھی غور کرے بندہ. اور یہ دعوت فکر قرآن دے رہا ہے. پھر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اللہ اکبر اللہ. سو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، جوش مارتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیے تخلیق انسانی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا اپنے اوپر غور تو کرو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی. خلق من ماء دافق، جوش مارتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے. یعنی عورت اور مرد کہ جو جسم سے پانی کا اخراج ہوتا ہے اور پھر اس کے ملاپ سے یہ انسان جو ہے وہ بنتا ہے. آپ ذرا غور کریں، آج کے اس دور میں چلے ہم آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. روبوٹک دور ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ روبوٹ بنتا کیسے؟ ایک روبوٹ کیسے تیار ہوتا ہے؟ میں نے وہ فیکٹریاں دیکھی ہیں، وہ کارخانے دیکھے ہیں. تو ایک روبوٹ بنانے کے لیے کتنا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. کیسی کیسی R&D ہوتی ہے، پہلے ریسرچ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں اس کا فیس بن رہا ہے، کہیں اس کے ہاتھ بن رہے ہیں، اور اتنی بڑی انوینٹری رکھی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے ویئر ہاؤس، اور اتنی لمبی سرمایہ کاری کر کے ایک روبوٹ تیار ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک مخصوص کام کے لیے، فیلنگ لیس. اور ادھر ایک پانی کی بوند سے ایک پورا انسان تیار ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ، غور تو کرے انسان. یہ دعوت فکر ہے. کیسی بات بتائی قرآن نے، کیسی چوٹ لگائی. اور پھر یہی نہیں کہ وہ ایک بوند ہے، اس بوند سے پورا جسم تیار ہوا. پھر یہاں سے سلسلہ آگے جا رہا ہے. یعنی ایک بیج ہے، بیج سے درخت بنتا ہے، اور پھر درخت کے اندر ایک بیج ہم لگاتے ہیں، اتنا بڑا درخت. پھر درخت کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں، پھر بیج سے درخت، درخت سے بیج، بیج سے درخت، اور چل اور نظام تو دیکھیے خالق. اور یہ اس کی دعوت فکر ہے. خلق من ماء دافق. ایک صاحب آئے، کہنے لگے جانتا نہیں ہے بھائی کو، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ پتا ہے؟ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہاں تجھے جانتے ہیں، جانتے ہیں. تیری ابتدا پانی کی ایک بوند ہے، اور تیری انتہا بدبودار کچرا ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے. جانتے ہیں تجھے، جانتے ہیں. انسان جو اتراتا ہے کبھی غور تو کرے کہ وہ ہے کیا. جب ہم غور کرتے ہیں نا اپنے اندر، اسی لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ پہ غور کر لو. پورا ایک جہان ہے. جس طرح خلا میں دیکھیں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، اتنا بڑا نظام ہے وسیع، اسی طرح اپنے اندر غور کرو کہ کیسے کیسے سیل ہیں،
اور وہ ایک پوری زندگی لے کر گھوم رہے ہیں تمہارے اندر. کیسی کیسے بیکٹیریا ہے, کیسے کیسے جو ہے نا وہ جرثومے ہیں, کیا کچھ ہے اندر یار, کبھی غور تو کرے بندہ. پھر فرمایا انہو علی رجعہ لقادر, بے شک اللہ زندگی لوٹانے پر قادر ہے. جو تمہیں پانی کی ایک بوند سے تمہیں تیار کر سکتا ہے وہ تمہیں لوٹانے پر بھی قادر ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتی ہے یا دوبارہ بنانا مشکل ہوتی ہے؟ فرسٹ ٹائم کوئی بھی چیز بنانا مشکل ہے نا, دوسری دفعہ تو صرف آپ نے کاپی پیسٹ کرنا ہے. تو خالق کے لیے نہ پہلی دفعہ مشکل ہے نہ دوسری دفعہ مشکل ہے. وہ تو فرماتا ہے کن فیکون. تو اب یہاں سے ایک اور فکر دی جا رہی ہے آخرت کے حوالے سے. فرمایا انہو علی رجعہ لقادر, بے شک اللہ زندگی لوٹانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اللہ 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 اللہ, جس دن رازوں کو پرکھا جائے گا. اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے, جب تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا. جس دن رازوں کو پرکھا جائے گا, تمہارے سینے میں جو ہے ظاہر ہو جائے گا. یعنی جو تم کرتے ہو, جو اندر ہے, جو کسی کو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے. کسی سے مل رہے ہو, اندر بغض ہے, اناد ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن قیامت کے دن وہ سب ظاہر ہو جائے گا. اور پھر ایک بات یاد رکھیے, یہ زبان ہے. زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا, جس سے ہم بات کرتے. یہ قوت گویائی کس نے عطا فرمائی؟ ہم اس زبان سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کی زبانیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بول نہیں پاتے. کان ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ دیکھیے نا آپ نے, زبان ہے لیکن بات. تو یہ قوت گویائی اس گوشت کے لوتھڑے کو کس نے عطا فرمائی؟ قیامت کے دن نا اللہ رب العزت تمام جو اعضاء ہیں ان کو اجازت ہوگی, وہ بولیں گے اس کے حکم سے. ہاتھ بھی بات کر رہا ہوگا, آنکھیں بھی بات کر رہی ہوں گی, تمام اعضاء جو ہے وہ گواہی دے رہے ہوں گے. آپ نہ بھی اقرار کریں, آپ کی باڈی بات کر رہی ہوگی, کیونکہ یہ بات کرنا اس کے حکم سے ہے. وہ چاہے تو بے جان کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے, گونگے بولنے لگے, یہ اس کی عطا سے ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر. تو آدمی کے پاس نہ بچاؤ کی قوت ہوگی نہ کوئی بچانے والا ہوگا. قیامت کے دن جب راز کھلیں گے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے, جب وہ ظاہر ہوں گے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. یہاں تو جج بھی خرید لیتے ہیں, وکیل بھی خرید لیتے ہیں, یہاں تو سب کچھ ہو جاتا. دباؤ دھونس دھمکی سے سارے کام لوگ کرا لیتے. ہیرا پھیری بھی کوئی دیکھ نہیں رہا, ٹھیک ہے کر لو. فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر. تو آدمی کے پاس نہ بچاؤ کی قوت ہوگی اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. ایسا نہیں کہ وہاں لوگ نہیں ہوں گے, اس کا پورا عملہ ہوگا, پروٹوکول کے جو آفیسر ہیں, جو اسٹاف ہے وہ سارا ہوگا, بھائی دوست یار سارے کھڑے ہوئے ہوں گے, لیکن کوئی اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی بچانے والا ہوگا. اس لیے پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. پاک کون ہے؟ بس یاد رکھیے گا. اب یہاں سے ایک اور دعوت فکر دی جا رہی ہے. پہلے آسمان کی بات ہوئی اور ستاروں کی, اب دوبارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, آسمان کی قسم جو بارش برسانے والا ہے. پھر فرمایا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, زمین کی قسم جو بیج کے لیے پھٹ جانے والی ہے. پہلے دعوت فکر آسمانوں اور سیاروں کی دی گئی, ستاروں کی دی گئی, پھر باڈی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا اپنے جسم پہ غور کرو, پھر آخرت کی بات کی گئی. اب وہ نظام
جو بارش برستی ہے، اناج اگتا ہے، جس سے نظام زندگی چلتا ہے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر بارش ہی نہ ہو اور فصل ہی نہ پکے تو دیکھیے زمین کی قسم جو بیج کے لیے پھٹ جانے والی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ، بے شک قرآن قطعی بات ہے، قرآن قطعی بات ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ جس کو اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے، رب کی کتاب سمجھ میں آ جائے، اسے کسی اور کتاب کی پھر ضرورت نہیں رہتی، یاد رکھیے گا۔ لیکن یہ بے نیاز کی کتاب ہے، یہ اسی کو سمجھ میں آئے گی جو اس سے محبت کرے گا۔ آپ جتنا قرآن کے قریب آئیں گے، قرآن اتنا آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا، اتنا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جتنا آپ قرآن سے پیار کرتے جائیں گے، قرآن کا القاء اتنا ہی آپ پر کھلتا چلا جائے گا۔ قرآن کے ظاہری معنی ہیں، قرآن کے باطنی معنی ہیں، آپ پر وہ راز کھلنا شروع ہو جائیں گے، قرآن سے ایک محبت شروع ہو جائے گی۔ اور یہ قرآن قطعی بات ہے، یعنی جو باتیں سائنس کو آج نہیں بھی سمجھ میں آ رہی، چونکہ سائنس ارتقاء کے مراحل میں ہے، ایک ریسرچ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پہنچے، ہماری تحقیق یہ ہے، اور پرانی تحقیق اب کالعدم ہو گئی۔ سائنس ارتقاء کے مراحل میں ہے، آج سے صدیوں پہلے جن باتوں کا انکار کرتی تھی سائنس، آج اس کو مان رہی ہے۔ لیکن قرآن کا فیصلہ قطعی ہے، اٹل ہے، اور قرآن نے جو دعوت فکر دی ہے، جو باتیں کی ہیں، مطلب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سائنس بھی اس کو پروف کرتی چلی جا رہی ہے۔ سائنس مانے یا نہ مانے، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آیا نا، حضرت واصف صاحب ہمارے، علامہ اقبال، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری ایام میں ان کے پاس کوئی اور کتاب نہیں تھی، صرف ایک کتاب تھی، اور وہ قرآن کریم، اور اس کے بھی کئی صفحات جو ہے وہ سیاہی مٹ چکی تھی، روتے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے۔ قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو سمجھنے کی، صبح صبح اٹھ کر ایک رکوع کم سے کم قرآن پڑھ کر گھر سے نکلا کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کا دل نہ لگے، وسوسے آئیں، 99 وسوسے آئیں گے، لیکن دوسرے دن 98 ہو جائیں گے، پھر 97، کرتے کرتے جب 100 دن مکمل ہوں گے نا، اس کے بعد آپ قرآن پڑھے بغیر نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل پائیں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ، بے شک قرآن قطعی بات ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ کفار جب قرآن سنتے تو ہنسی مذاق کرتے، ہنستے تھے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ یہ قطعی بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک وہ آپ کے مخالف تدبیریں کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ پر پتھر برساتے ہیں، غمزدہ نہ ہوں۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک وہ آپ کے مخالف سازشیں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں۔ کفار سازشیں کر رہے ہیں اور رب فرما رہا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیے، جب غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا معاملہ آیا تو لوگ سمجھ رہے تھے کیا ہو گیا، ان کی کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ آج 1-2 سال گزرے ہیں، جو تماشا دیکھنے والے تھے وہ سب خود تماشا بن گئے، جو سازشیں کرنے والے تھے، میرے رب کی جو خفیہ تدبیر ہے اس کے آگے بے بس ہو گئے۔ اس کا نظام الگ نظام ہے، ہمیں بظاہر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نظام قدرت جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں اگر نظام ریاست کام نہ بھی کرے، وہاں نظام قدرت ضرور کام کرتا ہے۔ یہاں کہیں خزاں ہے، کہیں بہار ہے، سدا رہے نام اللہ کا۔ تو اس ملک میں بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ کرپٹ نظام ہے، سسٹم کام نہیں کر رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے
جو بات ہم بہت پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی ہی نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو، صبح ہوگی، اور اب تو سحر بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہاں ایک اور خوبصورت بات ہے، آئے ہائے ہائے، کیا بات، پورے کا پورا قرآن میرے حضور کا نعتیہ دیوان ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سو آپ ان کافروں کو مہلت دے دیں، بس تھوڑی سی مہلت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کس سے فرما رہا ہے؟ پیارے آقا، کون مہلت دے؟ ذرا غور کریں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سو آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دیں، بس تھوڑی سی مہلت۔ محبوب آپ نے اگر ہاتھ اٹھا دیے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کے اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو ذرا سوچے تو صحیح، آپ ذرا غور تو کریں۔ میرے سرکار اگر طائف والوں کے لیے دعا کر دیتے کہ فرشتہ آیا ہوا کہہ رہا ہے حضور آپ حکم دیں میں پہاڑوں کو ملا دوں، وہ کفار مکہ نے بات کی نا، جب میرے حضور نے انہیں دعوت دی، کہنے لگے ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے تو ہم پہ بھی عذاب آئے۔ اللہ اکبر اللہ، جب انہوں نے یہ بات کہی تو رب نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوب میں انہیں کیسے عذاب دوں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبوب اے حبیب میں انہیں کیسے عذاب دوں، آپ ان میں موجود ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تیرے ہوتے ہوئے میں کیسے عذاب دوں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ آنے والے عذاب ٹلتے۔ پڑھ پڑھ علم کتاباں والے، نام رکھایو قاضی، مکے گئوں تے حجوی کمایو، نام رکھایو حاجی، پھڑ شمشیر مجاہداں والی، نام رکھایو غازی، وہ بلیا انہیں کچھ بھی نہ کیتا جنہیں یار نہ کیتا راضی۔ پورے کا پورا قرآن میرے حضور کا نعتیہ دیوان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔